اور خیر والے کا انجام کبھی شر نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، فرمایا جس کا عمل برا ہوگا، جس کا عمل بد ہوگا، کبھی یہ خیال نہ کرے کہ بد کے بدلے میں اس کا انجام اچھا ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اور اس کو حدیث نے بھی بیان فرمایا کہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گھبرے تھے نہیں بیٹھے؟ پھر ساتھ ہی اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کا عمل صالح ہوگا وہ مرد ہوگا یا عورت، اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ صالح عمل کرنے والا مومن ہو۔ ایمان پہلے ہے عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے۔ قرآن نے بڑا واضح اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، صالح عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے جنت کے بارے میں سید بزرگوار سے، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اسے خود جنت میں داخل کروں گا۔ اور میری جنت کا معیار کیا ہے؟ یرزقون فیہا بغیر حساب، میری جنت کا پہلا کمال یہ ہے کہ میری جنت میں بغیر حساب رزق عطا کیا جاتا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ نبا کی خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت اسی جنت کا ایک اور تعارف کراتا ہے، اور جس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وقصا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ شرط وہی ہے بندہ تو متقی بن کے چلا آ، میں اللہ نے متقیوں کے لیے ایسا ٹھکانہ بنایا ہے جس میں باغات ہیں، جس میں باغیچے ہیں، جس میں انگوریاں ہیں، ہم صرف محبت کرنے والے ساتھی ہیں، شربت کے چھلکتے ہوئے پاکیزہ جام ہیں۔ ایسی جنت بنائی ہے، نہ لغو ہے نہ لغویات ہے، نہ بول ہے نہ براز ہے، نہ دکھ ہے نہ درد ہے، نہ رنج ہے نہ علم ہے، نہ پینے کے لیے کنواں چاہیے، نہ پانی پینے کے لیے کنواں کھودنے کی ضرورت ہے، نہ اناج کھانے کے لیے فصل لگانے کی ضرورت ہے، نہ رہنے کے لیے مکان بنانے کی ضرورت ہے۔ حدیثوں کے الفاظ ان آیتوں کے ساتھ اس طرح ہماری رہنمائی کرواتے ہیں کہ اے بندہ تو اپنے محل میں بیٹھے گا۔ جنت کیا ہے؟ تو اپنے محل میں بیٹھ کر جو چاہتا جائے گا اللہ تیری مراد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ گھبرائے تھے میں بیٹھے۔ پھر میرے رب نے قرآن مجید میں 4 جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی ان خوبصورت پیغامات پہ ہم نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ جوڑا بیان کیا جس میں شوہر بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے، اور شوہر کس خاندان سے ہے؟ جس کا بابا عبد المطلب ہے، جس کے بھائی ابو طالب اور حضرت حمزہ ہیں، جس کو 2 بھتیجے رب نے عطا کیے، ایک امام المتقین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے، ایک حوض کوثر پہ ہوگا، ایک پل صراط پہ ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھ سے جام کوثر پیا جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جس سے ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ لیا جائے گا۔ اور ان کا چچا اپنے عقیدے اور عمل کے گندے ہونے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہا۔ قرآن نے واضح فیصلہ فرما دیا، نام ابو لہب ہے، اور یہ ایسا جہنمی ہے عزیز و بزرگوں کہ جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، جلے تو بھی آگ میں، جلے تیری بیوی بھی
کی آگ میں کیا جرم تھا ابو لہب کا؟ عقیدے اور عمل میں میرے مصطفیٰ کے مخالف تھا۔ اور دوسرا جوڑا وہ ہے جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آج بہت سے بندے کہتے ہیں سل کیسے عقیدہ بنائیں، کیسے عقیدہ بچائیں، کیسے اپنے ایمان کو بچائیں، ہر طرف اپنی طرف لوگ کھینچ رہے ہیں۔ آپ قرآن کی اس مثال کو سمجھ لیں، شوہر کافر ہے اور ایسا بدبخت کافر ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، بیوی مومنہ ہے اور ایسی مومنہ ہے جس کے ایمان کے بدلے میں رب نے جنت کو اس کا مشتاق بنا دیا ہے۔ شوہر فرعون ہے، بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے۔ میرے آقا پیغمبر فرمایا کرتے تھے کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا ان میں پہلی میری فاطمہ ہے، پھر میری خدیجہ ہے، پھر مریم بنت عمران ہے، پھر آسیہ بنت مزاحم ہے۔ مولانا فرمان علی نے حاشیہ قرآن میں لکھا کیوں بی بی آسیہ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ رب نے جنت کو بی بی آسیہ کا مشتاق بنا دیا ہے۔ اور میں ان سادہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کیسے عقیدہ بچا کر رکھے، خیال کر اگر آسیہ بنت مزاحم فرعون جیسے کافر کے ساتھ رہ کر اپنا ایمان بچا سکتی ہے تو تو کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں حفاظت کر سکتا ہے؟ اور بی بی آسیہ کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ آج جب حضرت موسیٰ آگے فرعون کے گھر میں اور نجومیوں نے کہا یہ بچہ تیرے تخت کو الٹے گا، یہ تیری تاج کو الٹے گا، یہ تیری سلطنت کو الٹے گا، اور فرعون نقصان پہنچانے کے لیے بڑھا، تو قبلہ نے لکھا کہ اس وقت جناب آسیہ بنت مزاحم آگے بڑھی اور کہا خبردار اس بچے کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تیرے اور میرے نفع میں ہے، یہ تیرے اور میرے نقصان میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سا نفع تھا جو بی بی آسیہ کو جناب موسیٰ میں نظر آیا، چونکہ نبی خدا کی محبت آسیہ کے دل میں پیدا ہوئی ہے اور بی بی آسیہ نے نبی کا دفاع کیا ہے، اللہ نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دے دو جو موسیٰ نبی کا دفاع کرے جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے۔ جس کی گود میں محمد پل کے جوان ہوا ہو، جس کے گھر میں مصطفیٰ جوان ہوا ہو، جس نے آدھی رات کو محمد کو علی کے بستر پر، علی کو محمد کے بستر پر سلایا ہو، اور جب پوچھا گیا ہو حضرت کیا کر رہے ہیں، آوازہ بلند ہوا ہے وہ شب خون ماری جائے گی۔ اگر ایسا ہو بھی جائے محمد اور علی کا بستر اس لیے بدل رہا ہو کہ محمد بچ جائے علی قربان ہو جائے، محمد بچ جائے علی قربان ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں خود انصاف کرنا، جس کا ماتھا چوم کے ابو طالب کہہ رہا ہو اور میرا محمد جو کرنا چاہتا ہے کر، جو کہنا چاہتا ہے کہے، جب تک تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے، جو ساری زندگی نبی مصطفیٰ کی نبوت کا دفاع کرتا ہے اس کی جنت مشتاق نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن کو اس کی مدح میں نازل فرما دیتا۔ علم یجد کا یتیما فآوا۔ اور میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب تو یتیم تھا، تیری پرورش میں اللہ نے کی ہے، تیری تربیت میں اللہ نے کی ہے، تجھے اس مقام تک اللہ کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہو وہ مومن کامل ہوتا ہے، وہ مومن اکمل ہوتا ہے۔ اور تیسرا جوڑا وہ ہے جس میں شوہر معصوم ہے، شوہر نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے، شوہر نوح ہے بیوی کافرہ ہے، شوہر لوط ہے بیوی کافرہ ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں پھر ایک اور جوڑا بھی میرے رب نے بیان فرمایا ہے، اور اس جوڑے کا کمال یہ ہے اس میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے، بیٹے بھی معصوم ہے، اور ساری اولاد کی اگر بات کی جائے تو آپ کے علماء نے لکھا ہے زہرا کے بیٹے معصوم ہیں نص قرآن سے، اور بیٹیاں محفوظ عن الخطا ہیں، محفوظ عن الخطا
الخطا ہے. اگر محفوظ عن الخطا نہ ہوتی تو رب زینب کبریٰ کو حسین کی حسینیت کا حصہ دار نہ بناتا. مولا حسین کی حسینیت کا حصہ دار بننا یہ بتاتا ہے یہ کون بی بی ہے. اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ماں کی عظمت بھی عجب ہے اور بیٹی کا مقام بھی عجب ہے. ماں وہ ہے جس کے لیے بابا ام ابیہا کا لقب دیتا تھا، اور بیٹی وہ ہے جس کو رب زین و ابن کہہ کے پکارتا ہے. ماں ام ابیہا ہے، یعنی بابا کی ماں، جس کے لیے علماء نے لکھا ہے ام عربی کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی جو مشہور کیا جاتا ہے وہ بدن، جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ پیغمبر نے سیدہ کو ام کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا سب سے خوبصورت معنی ہے ام وہ ٹھکانہ جو مصیبت میں کسی کی تسلی کا سبب بنتا ہے، جو کسی کی تسلی کا سبب بنتا ہے. جو کائنات کو تسلی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کو تسلی دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. بیٹی کون ہے؟ زین و ابن، باپ کی زینت، باپ کی زینت، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. اور سب سے مشہور کتاب زینب من المہد الی اللحد میں آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پیغمبر کی خدمت میں امیر المومنین اپنی بیٹی کو اٹھا کر لاتے ہیں. اصحاب کے درمیان پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے؟ اللہ کا رسول ہم نے پہلے کبھی آپ پر سبقت کی ہے تو اب ہم پہلے نام رکھ دیتے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اس کا نام رکھو زینب. زینب مخفف ہے زین و ابن کا، یعنی بابا کی زینت. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے یہ کون زہرا کی بیٹی ہے؟ کہا پیغمبر نے سینے سے لگا لیا اور بی بی کی بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. اور یہاں تک اصحاب کے مجمع میں فرمایا اور میرے اصحاب اپنی نسلوں کو میری بیٹی کے حق سے آگاہ کرنا، اپنی اولادوں کو میری زینب کے حق کے بارے میں آگاہ کرنا. یہ چوتھا جوڑا ہے جس کا کمال یہ ہے شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے. ایران کا ڈاکٹر چمران ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرا سلام ہو مدینے میں بنے ہوئے کچے پتھروں کے اس مکان پر جس میں بادشاہ بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے، اولاد بھی معصوم ہے. اور یہ واحد گھر ہے دوستو، 1,24,000 نبی معصوم ہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے. 12 امام معصوم ہیں، 11 کی بیویاں معصومہ نہیں ہے. یہ واحد علی اور زہرا کا گھر ہے. شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے. اور رب نے کمال کیا دیا ہے. 2 روایتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، ایک جناب آدم کے حوالے سے، ایک حضرت ابراہیم کے حوالے سے. حضرت آدم کے حوالے سے لکھا جب ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کر لیا تو حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی میرے اللہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو تو نے مجھ سے بھی پہلے پیدا کیا ہو؟ کہا رب نے پردوں کو ہٹا دیا، جناب آدم کو بدن پاک کے نور کی جھلک دکھائی. اور کیسے دکھائی؟ ایک نور دکھایا جس کے سر پہ نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے، اور 9 نور اس نور کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور بے شمار انوار ان 9 نوروں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. جناب آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا تیری نسل سے آنے والے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے. یہ سر کا تاج کیسا ہے؟ یا اس کے بابا مصطفیٰ کا نور ہے. گلے کا ہار کیسا ہے؟ یا اس کے شوہر مرتضیٰ کا نور ہے. یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ یا اس کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کے انوار ہیں. اور یہ 9 نور جو اس بی بی کے لیے گھوم رہے ہیں یہ کس کے انوار ہیں؟ یا اس کی نسل سے آنے والے اس کے 9 امام بیٹوں کے انوار. جو جملہ آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ لاکھ عدد انوار.
یہ بابا کا نور، یہ شوہر کا نور، یہ بیٹوں کے نور، یہ 9 امام بیٹوں، نسل حسین سے آنے والے 9 امام بیٹوں، یہ لا تعداد انوار کیا ہے، غور کرنا۔ ساری مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ پوری طاقت کے ساتھ سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھی۔ یہ لا تعداد انوار کس کے کہا؟ یہ زہرا کے شینوں کے انوار۔ میں یہاں ضرور روکوں گا اور آپ کو بھی محبت ہے، جن کو اللہ بس میں انبیاء میں نور بنا کے پیش کرے، خود سوچ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سیدہ کے ساتھ تیرا تعلق جوڑ رہا ہے۔ سوچا کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے کون ہوگا جس کو سیدہ کا شیعہ بننے کی سعادت نصیب ہوگی؟ اگر اللہ نے آپ کو برا عطا کی ہے اس پہ چلنے کی کوشش بنو سیدہ کے شیعہ۔ میرے بھائیوں، بہترین وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا فاطمہ زہرا، بہترین وسیلہ ہے۔ یہ 12ویں امام کا فرمان سنتے ہو نا، کیا فرمایا؟ ہم 11 بیٹے سید، امام حسن مجتبی سے لے کر امام مہدی، 11 بیٹے سید رکھے اور 11 امام بیٹے، ہم 11 بیٹے، نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی حجت ہے اس کی عام مخلوق پر، اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے۔ اور کیجئے، سیدہ عام مستور نہیں ہے، وسیلہ بنائے رب کے حضور میں۔ انہی ایام میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی دام ظلہ العالی، خدای ہستی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم۔ غیبت امام زمانہ میں یہ لوگ ہیں جو ہمیں ان وسیلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، وگرنہ کہاں کی کہاں بات جا رہی ہے۔ فرمایا میں ایام فاطمیہ میں اپنے اللہ سے پورے ایران کا رزق مانگتا ہوں زہرا کے وسیلے سے۔ وسیلہ سید محمد کاظم قزوینی کی مشہور کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللہ، کمال کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، گھروں میں رکھیے، یقین جانیے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پڑھیے سیدہ، 38 دن بنتے ہیں، 13 جمادی الاول سے ایام سیدہ شروع ہوتے ہیں، 75 دن کی روایت کے مطابق، اور آپ کے بڑے صغیر میں مجالس شروع ہو جاتی ہیں۔ 20 جمادی الثانی یعنی کل کے روز تک لگاتار سیدہ کے عنوان سے بات ہوتی ہے۔ 38 دن بنتے ہیں، 38 دن محمد کی بیٹی کو اپنے گھر لے آؤ، میں پھر پوچھوں گا ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ تربیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اولاد سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت سیدہ سے پوچھ کے کیجئے نا، ان کو سکھائیے۔ آدھی رات ہوتی، خود امام حسین راوی ہے، غور کرنا اس جملے پر، امام فرماتے آدھی رات ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے اماں کو بستر پہ نہ پایا، تو بستر پہ نہ پایا تو کہاں پایا؟ جو مائیں آدھی رات کو محراب کی زینت بنے، گودوں میں رب حسین پیدا کرتا ہے۔ آدھی رات کو امام فرماتے ہیں میری نگاہ اٹھی، قامت فی محراب عبادتہا، میری اماں محراب عبادت میں کھڑی تھی اور کیا کر رہی تھی؟ کبھی قیام، کبھی قعود، کبھی سجود، کبھی رکوع، اور کہا جب فارغ ہوتی ہیں ثم تدعو للمؤمنین والمؤمنات تسمیۃً، میری اماں زہرا ایک ایک مومن مرد اور ایک ایک مومنہ عورت کا نام لے کر دعا مانگتی ہے، نام لے کر دعا مانگتی ہے۔ میں اماں کے قریب گیا اور میں نے عرض کی ہے مادر گرامی قدر، آپ نے ہر کسی
کے لیے مانگا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. کا میرا ماتھا چوم کے فرمایا یا بنیا اول جار ثم الدار، اور میرے لال پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے پھر گھر والوں کا حق. معصوم فرماتے دو چار روایتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تو نہیں بیٹھے میری بات. فرمایا للفاطمہ قصۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. 9 فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ. 9 نام سب پہ بات نہیں کرنا چاہتا، 3 ناموں پہ ایک ایک جملہ کہہ کے فاطمہ. 15 معنی لکھے لغت کے علماء نے فاطمہ. 2 معنی میں عرض کر کے آگے بڑھ گیا. فاطمہ رب کا چھپا ہوا راز. غور کرنے لفظ پہ فاطمہ رب کا چھپا ہوا راز. اب دعا مانگتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. یہ سر المستودع فیہا کیا معنی؟ رب کا چھپا ہوا راز. اور ایک معنی لکھا ہے فاطمہ اپنے شیعوں کو بچانے والی. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اور ایک روایت میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، اور امام کہتے تھے کہ میرے جد رسول فرماتے تھے کہ جب محشر کا میدان سجے گا میری بیٹی فاطمہ جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، دونوں ہاتھ بلند کرے گی اور یہ کلام اپنے نفس سے کرے گی الہی و ربی و سیدی. لفظ نبی بھی کے عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، فکر بھی اچھی ہو جائے گی. بی بی کیا کہے گی؟ الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار. سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. آواز پروردگار ہے گی ہاں بنت پیغمبر میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. فوراً آواز آئے گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے فتم تبی من تولانی و تولا ذریتنی من النار. آج فاطمہ مانگنے آئی ہے. کیا مانگنے آئی ہے؟ میرے اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لینا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے. وسیلہ بنا سید محمد کاظم غزنوی اسی لفظ فاطمہ کے سنیے گا. یہ صدام ملعون کا زمانہ تھا جب سید کو گرفتار کیا، علماء کو گرفتار کیا جاتا، مراجع گرفتار. آج مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ شیعہ کو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد صحیح و سالم آل محمد کا دین جو ہم تک پہنچا ہے محنت کس کی ہے؟ کون ہستیاں ہیں جن کی محنت؟ کون گئے لوگ؟ کن کے سر کاٹے گئے؟ کن کو دیواروں میں چنا گیا؟ کن کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے جسموں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا؟ کون تھے جنہوں نے ساری زندگی جنابت میں اختیار کی؟ اور میرے جوانوں عزیزوں، علم کا دورہ ہے، جدت کا زمانہ ہے. پڑھیے ان شخصیات کو. ان میں ایک شخصیت سید محمد کاظم غزنوی، جنہوں نے اپنے 14 معصومین پر کتاب لکھی من المہد الی اللحد، گود مادر سے لے کر قبر کی لحد تک. اپنے معصوم کا کردار پڑھیے، ان کی کتابوں کو گھروں میں رکھیں. سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، پہلی کتاب. اور کب لکھی؟ غور کرنا. کہتے مجھے کربلا سے گرفتار کیا، گاڑیوں میں بٹھا کے لوگ لے جا رہے، آنکھوں پہ پٹی ہے. فرماتے ہیں بیچ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمیں بغداد لے جایا جا رہا ہے، بیچ راستے میں جا کر گاڑیوں کا رخ بدلا گیا. فرماتے جب جنگل میں لے گئے ہماری پٹیاں کھول دی، ہمارے سامنے ہماری قبروں کو کھودا جانے لگا، ہماری آنکھوں کے سامنے. سوچی گل ہے، آنکھوں کے سامنے قبر کھودی جانے لگی. فرماتے وہی جب موت کے بادل منڈلاتے نظر آئے، وہیں کھڑے کھڑے میں نے فاطمہ کے ذریعے اللہ سے رابطہ کر لیا. فاطمہ کے ذریعے میں نے اللہ سے رابطہ کیا. اور کیا کہا؟
گیا تو میں محمد کی بیٹی کی سیرت پہ کتاب لکھوں گا. آگے ہر کوئی پریشان تھا. قاسم قزوینی بڑا مطمئن تھا. وسیلہ جو اتنا پیارا ڈھونڈ لیا ہے, ہاں مطمئن تھا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد پیغام آیا کہ ان کو قتل نہ کرو, لے جاؤ بغداد. 6 مہینے لگ بھگ قید رہے. جب کیسے چھوٹے کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد. فرمایا جب مر جاؤں تو یہ کتاب میرے کفن میں رکھیں. کیوں قاسم قزوینی, کیوں آپ کے کفن میں رکھیں؟ کہ جب رب پوچھے گا قاسم قزوینی بخشش کا کوئی سامان لائے ہو تو میں کہوں گا میرے اللہ یہ کتاب ہے جسے میں بخشش کا ذریعہ بنا. دفن ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, کتاب کفن میں رکھی گئی. آپ کی سائنس, بہت سے بچے پڑھنے سائنس پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں. 17 روز کے بعد انسان کے جسم ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے. 17 سال گزر گئے دفن. گل میری سمجھ آ رہی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال, 17 سال. حرم کی توسیع ہو رہی تھی, سید کی قبر کو کھولا گیا. فرماتے 17 سال کے بعد جب لحد سے پڑیاں ہٹائی گئی تو کیا دیکھا؟ قبر والا بھی سلامت ہے, کفن بھی سلامت ہے, کفن میں رکھا ہوا وسیلہ بھی سلامت ہے. آپ بھی نہیں ہے فاطمہ, کائنات کا واحد جو جس کا رشتہ آسمان پہ طے ہوا. چوتھے آسمان پہ یہ جملے شہید محراب نے لکھے ہیں. چوتھے آسمان پہ نور کا منبر لگا, حضرت جبرائیل اور رحیل فرشتے نے سیدہ اور علی کی شادی کا خطبہ پڑھا. جبریل کو رب نے کہا جبریل جاؤ اس نور کے منبر پر بیٹھ کر میری طرف سے علی اور بطول کی شادی کا خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھا اور الفاظ کیا تھے غور کرنا. الحمدللہ, ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو خود اعلان کروا رہا ہے کہ میں اللہ نے کائنات کے عظیم بندے محمد کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. امیر المومنین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے شجرہ طوبہ کو خطبہ کے بعد وحی کی, جتنی حوریں اور غلمان جنت کے آئے ہوئے ہیں ان پر یاقوت اور موتیوں کی برسات کرو. کہ اتنے موتی برسائے گئے کہ جنت کی حوروں نے کئی طبق بھرے اور اتنا کچھ بھرا کہ تحادونہ الی یوم القیامہ, قیامت تک جنت کی حوریں ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہے گی. قیامت آ جائے گی, ہدیہ ختم نہیں ہونے پائے گا. توجہ, فوراً جناب جبریل ناز, یا رسول اللہ رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا. کیا لطف ہوگا. اور کمال دیکھیں نا الفاظ, رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا. بتاؤ جاؤ اپنی زہرا سے پوچھو. رب کہہ رہا ہے زہرا کی مرضی کیا ہے. کیسی شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے. نبی اور رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے. آگے پیغمبر, بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے لیے علی چنا, بتاؤ نا تیری مرضی کیا ہے. یہ تربیت خدیجۃ الکبریٰ تھی, یہ تربیت جناب مصطفیٰ تھی. حیا کی نظریں جھکی اور عرض کی بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے. اگلا مرحلہ حق مہر. خوب اس پہ توجہ کیجیے. ہم بہت سے نکاحوں پہ جاتے ہیں, باپ لڑ رہا ہوتا ہے اتنا حق مار رکھو. حق مار بیٹی کا. آپ تربیت کیجیے اپنی اولادوں کی. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کوئی ایسا حق مار مانگ لے جو دنیا کی دولتوں سے کہیں پڑ. مجھے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا, شاید یہ جملہ پہلے بھی کبھی سنا ہے. باپ لڑ رہا ہے کہ 10,000 روپے حق مارو. لڑکے والے کہہ رہے ہیں 5,000. لڑتے لڑاتے 10,000 روپے بعد طے ہو. یہ باپ لڑا ہے. جس کا حق ہے اس سے بات نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے. جس کا حق ہے اس سے بات. حق مار بچی کا حق ہے. کوئی نیک بچی تھی, میں جب گیا اجازت لینے تو میں نے کہا بیٹا 10,000 روپے حق مار, اس پر آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ پڑھ دوں. کہہ لگی کہ قبلہ ذرا یہ بتائیے کہ حق مار کا تعین میں نے کرنا ہے یہ میرے باپ نے.
ہے آپ نے کرنا ہے. کہا پھر یہ 10,000 لے جائیے اور میرے شوہر کو کہیے کہ میں نکاح کی اجازت تب دوں گی جب میرے حق مار کے بدلے میں 1,000 درود پڑے محمد و آل محمد کا. خود اندازہ لگا 1,00,000 درود اور 10,000 روپیہ کیا مقابلہ, کیا تربیت کی ہے. ایسی شرط لگائیں مثلاً کہہ دے بچی کہ میرا حق مار یہ ہے کہ میرا شوہر میرے پردے اور میری چاردیواری کے تقدس کا خیال کرے. ایسے حالات ہوتے ہیں گھروں میں. تربیت کیجیے مثلاً رکھ دے حق مار. میرا حق مار یہ ہے کہ میرا شوہر داڑھی رکھے. ایسا تربیت کیجیے. جی میرے دوستوں پیغمبر آئے, بیٹی زہرا حق مار میں کیا چاہیے, کتنے درہم کتنے دینار. اب بی بی نے نظریں اٹھائیں اور عرض کی بابا جان دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی درہم و دینار ہو, محمد کی بیٹی کا حق مار بھی درہم و دینار ہو. بابا بات سچتی نہیں ہے. بیٹی بتا نا پھر کیا چاہیے. بابا میرے رب کو کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا. فوراً جبریل توجہ رہے, فوراً جبریل اترے. یا رسول اللہ یہ رب نے لکھا ہوا پروانہ, باقاعدہ رب نے لکھ کے بھیجا, یہ رب نے لکھ کے بھیجا ہے. اپنی بیٹی زہرا کو کہو کہ میں نے تیرا حق مار تیرے بابے کی امت کی شفاعت کی صورت میں تجھے لکھ دیا. آج کہا جاتا ہے کون کرے گا شفاعت. قرآن کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کوئی رب کے حضور کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر وہ کرے گا جس کو رب کا اذن ہوگا, جس کو اللہ لکھ کے دے رہا ہے. کتنی محبت ہے بابے کی امت سے. فرمایا فضا اسے سنبھال رکھنا, جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. میرا دل چاہتا ہے, میں ایک حدیث بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی, آج پھر سناتا ہوں. کیا مقام ہے فاطمہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی اہل بیت ہے, 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزارنے والا, 7 معصوموں سے قصبے فیض کرنے والا, پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک حاضر خدمت امام محمد باقر ہوتا ہے. مل کے صلوات پڑھے ذرا مولا کی. بارے دیگر بھی مل کے بلندر صلوات پڑھے محمد. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صلوات کا بھید کثرت سے کیا کیجیے اور اب کوشش کیا کیجیے کہ اس کو اور